السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو جنت اور جہنم کیسی ہوگی اس بارے میں بتائیں گے۔ مرنے کے بعد دوسری زندگی جو ہمیشہ رہے گی، اس میں ہر انسان کی آخری منزل ہے جو کہ جنت ہے یا پھر جہنم۔ لیکن آخر یہ جنت اور جہنم ہے کیا؟ کم و بیش تمام مسلمانوں کے ذہنوں میں اتنا تصور موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو آخرت میں انعام و اکرام سے نوازیں گے، جو کہ جنت کی صورت میں ہوں گے۔ وہ عیش و آرام کی زندگی بسر کریں گے، جبکہ ایمان نہ لانے والوں اور برے اعمال کرنے والوں کو آخرت میں اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے عذاب دیں گے، جو کہ دوزخ کی صورت میں ہوگا۔ یہاں وہ تکلیف و زندگی بسر کریں گے۔ جنت، پہلے ہم اللہ کی رحمت یعنی جنت کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو چند تفصیلات بتاتے ہیں۔ جنت کی چڑھائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ یہ بات سورۃ الرحمن آیت نمبر 133 میں موجود ہے۔ جنت کے پھل اور بہاریں دائمی ہوں گی۔ جنت میں بھوک اور پیاس نہیں ہوگی۔ اہل جنت سونے کے کنگن اور سبز ریشم کے لباس پہن کر تکیے دار مسندوں پر مزے کریں گے۔ سورۃ کہف آیت نمبر 31۔ اہل جنت عقل پر اثر انداز نہ ہونے والی سفید رنگ کی لذیذ شراب پئیں گے۔ سورۃ صفات آیت نمبر 46-47 میں یہ لکھا ہے، اہل جنت کے لیے ہیروں اور موتیوں جیسی شرمیلی نگاہوں والی خوبصورت عورتیں اور بیویاں ہوں گی، جنہیں اس سے پہلے کسی جن یا انسانوں نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ سورۃ رحمان آیت نمبر 56-58۔ اب چند احادیث بیان کریں گے۔ جنت میں بیماری اور بڑھاپا اور موت نہیں ہوگی۔ اگر جنتی عورت اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانک لے تو سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے گی جس طرح سورج کی روشنی تاروں کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر جنتی خاتون دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے تو مشرق سے مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور ساری فضا کو خوشبو سے معطر کر دے۔ بخاری شریف۔ جنت کے محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہیں۔ اس کا گارا تیز خوشبو والا مشک ہے۔ اس کے سنگیزے موتی اور یاقوت کے ہیں اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ جنت کے 100 درجات ہیں۔ ہر درجے کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے۔ جنت کے پھلوں کا ایک گوشہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے سے بھی ختم نہیں ہوگا۔ جنت میں ایک درخت کا سایہ اس قدر طویل ہوگا کہ اس کے سائے میں ایک گھوڑ سوار 100 سال تک چلتا رہے گا، تب بھی سایہ ختم نہیں ہوگا۔ جنت میں کمان برابر جگہ ساری دنیا اور دنیا بھر کی تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ حوض کوثر پر سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے جن کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی۔ جہنم۔ اب اللہ پاک کے غضب و جلال یعنی جہنم کے بارے میں کچھ آیات ملاحظہ فرمائیں۔ جہنمیوں کے لیے آگ کے لباس کاٹے جائیں گے، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جن سے ان کی کھالیں ہی نہیں بلکہ پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے۔ یہ بات سورۃ حج آیت نمبر 19 اور 20 میں ہے۔ جہنمیوں کے لیے آگ کا اوڑھنا اور آگ کا بچھونا ہوگا۔ جہنمیوں کی گردنوں میں توق، ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر آگ میں گھسیٹا جائے گا۔ سورۃ حاقہ آیت نمبر 30-31۔ سورۃ مومن آیت نمبر 71-72۔ جہنمیوں کو جہنم میں آگ کے پہاڑ سود پر چڑھایا جائے گا۔ جہنمیوں کو پینے کے لیے زخمیوں سے بہنے والے خون اور پیپ کا امیزہ دیا جائے گا۔ غلیظ اور بدبودار کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو کہ منہ سے لگاتے ہی سارے چہرے کو بھون ڈالے گا۔ سورۃ کہف آیت نمبر 29۔ بدمزہ بدبودار کڑوا اور کانٹے دار درخت جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ جہنم میں جہنمیوں کو مارنے کے لیے لوہے کے غرض ہوں گے۔ جہنمیوں کو تنگ و تاریک کوٹریوں میں پھونس دیا جائے گا جہاں موت کی تمنا کریں گے لیکن موت نہیں آئے گی۔ جہنم کے بارے میں چند احادیث مبارکہ میں بھی ملاحظہ فرما دیجیے۔ جہنم میں اونٹوں کے برابر سانپ ہوں گے جن کے ایک مرتبہ کاٹنے سے جہنمی 40 سال تک زہر کا اثر محسوس کرے گا، اور بچھو خنجروں کے برابر ہوں گے جن کا ایک مرتبہ کاٹنے سے جہنم 40 سال تک زہر محفوظ کرتا رہے گا۔ جہنمی کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔
جہنمی جہنم میں اس قدر آنسو بہائیں گے کہ ان میں کشتیاں چلائی جا سکتی ہیں۔ جہنم میں کافر کے 2 کندھوں کا درمیانی فاصلہ تیز روز سوار کی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا۔ جہنمی کی کھال کی موٹائی 42 ہاتھ تقریباً 33 فٹ ہوگی۔ جہنم کو قیامت کے روز کھینچ کر آنے کے لیے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے مقرر کیے جائیں گے۔ جہنم کی گہرائی اس قدر ہے کہ اس کی تہہ میں گرنے والا شخص مسلسل 70 برس تک گرتا چلا جائے گا۔ جنت اور جہنم کے بارے میں قرآن اور حدیث کے حوالے سے یہ ایک مختصر سا تعارف ہے جو ہم نے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بارگاہ رحمت میں جگہ دے اور دوزخ کے عذاب سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔